ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق أرسله بشيرا ونظيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين فلما بلغ معه السعي بس جب اس کا بیٹا اس کی زندگی کا ساتھ دینے کے قابل ہو گیا قال یا بنی تو کہنے لگے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترى بتا تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟
قال یا ابت افعل، کہنے لگا اے ابا جی کر گزریے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، وہ دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اسے پہلو پہلو کے بل، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے آواز دی، اَيَّا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے سچ کر دکھلائی اپنی خواب، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک اس کے اندر البتہ بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بدلے میں دیا بڑا ذبح، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسے چھوڑا پچھلوں کے لیے، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے ابراہیم پر، سلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، بزرگیاں اسی کے لائق ہیں۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ قربانی ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اپنی نظر و نیاز پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو معاف کروا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جانا، اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جانا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جانا۔ قربانی اس لیے کی جاتی ہے، اور یہ اللہ نے ہر دور میں ہر امت کے لیے اللہ رب الجلال نے رکھی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی اس زمانے سے آدم علیہ السلام کے وقت سے قربانی اللہ نے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، بتائیے ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر کہ جب انہوں نے قربانی کی، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی بلکہ بہت سارے انبیاء تک قربانی قبول ہونے کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو چیز بھی کوئی آدمی قربانی دیتا
تو وہ ایک میدان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک خاص قسم کی آگ بھیجتے، اس قربانی کو وہ جلا دیتا کسی حد تک۔ تو جس کی قربانی جل جاتی وہ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور جس کی قربانی نہ جلتی وہ اس کا مطلب ہے وہ اللہ نے قربانی قبول نہیں کی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ دنیا کے اندر انسان اوور ہو جاتا ہے یہ کتنا گناہگار ہے، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو خفیہ رکھا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ قربانی اس وقت کسی گناہ کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہوتی، رک جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دو آپس میں ناراض ہیں، ان کے اعمال کو روک دو۔ حدیث میں آتا ہے اعمال رک جاتے ہیں، ان کا ثواب و اجر جاری نہیں ہوتا جب تک وہ صلح نہیں کرتے۔ نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، سر سے اوپر نہیں جاتی، یہ دو ناراض ایسی احادیث آتی ہیں۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے وقتی طور پہ عمل قبول نہیں ہوتا، بعد میں اس گناہ کے ہٹ جانے کی وجہ سے اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اگر اسی وقت قبول اور نہ قبول ہونے کا پتہ چلتا تو آج ہم لوگ واضح ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس کا نظام بالکل ہی جدا کر دیا اور اپنے پاس رکھا، جبکہ قربانی جو ہے وہ ہر دور میں رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہر دور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ قربانی کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یہ اونٹ، یہ جانور میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں، یہ اللہ کے شعائر میں جو بھی آدمی اللہ کے ان شعائر میں سے اللہ کا نام ذکر کرے، اللہ کا نام یاد کرے، ان کو مخصوص کر دیں کہ یہ جانور میں نے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے اور اس پر اللہ کا نام لے۔ فرمایا ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے فائدے ہیں بہت سارے، ان کی اونٹ میں بھی، ان کے چمڑوں میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم انہیں قطار اندر کھڑا کر کے نہر کرو تو یہ گر پڑے تو پھر ان کا گوشت نکال کر کے خود بھی کھاؤ، اور جو وہ لوگ ہیں مانگنے والے اور جو مانگتا نہیں بیٹھا ہوا ہے صبر کے ساتھ، ان کو بھی کھلاؤ اور خود بھی تم کھاؤ۔ یہ اس لیے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ ان جانوروں کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم ان جانوروں کو اللہ کے ہاں ذبح کرو۔ اور ہاں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے تمہارا اور نہ ہی خون اللہ کو
پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جب تم کو ذبح کرتے ہو، وہ جانور خریدتے ہو، وہ پیسے لگاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور پر جو مال خرچ کرو اسے خوشی کے ساتھ کیا، دل کی تنگی کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ یہی جانور قیامت کے دن اپنے کھروں سمیت، سینگوں سمیت، اپنے چمڑا سمیت اور اپنے گوشت سمیت آئے گا، اونٹ بھی لائی جائے گی اور ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی دی جائے گی، اور ان کے کھر، ان کی ہڈیاں، ان کی ہر چیز ترازو میں رکھی جائے گی۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ گوشت کھانا ہے، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ذرہ برابر گوشت کی پرواہ نہ ہو، طلب نہ ہو، ذرہ برابر دل میں نہ ہو میں دکھلاوے کے لیے میرا جانور بہت اچھا ہو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تقویٰ، اللہ کا خوف، ڈر، تقرب، اللہ کی رضا جوئی اور اپنے گناہوں کی معافی، اس کے ذریعے سے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہگار ہوں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا، اور پھر خوف زدہ ہونا، ڈرنا کہ کیا پتا یہ عید آنے سے پہلے میں مر جاتا تو قربانی نہ کر پاتا، میرے کتنے گناہ باقی بچتے، شاید اس قربانی سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ قربانی سے ہی اللہ فرماتے ہیں اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، نہ تمہارا گوشت، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی وہ کیفیت پہنچتی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہ اس لیے اللہ نے تمہارے مسخر کیا ہے، تابع کیے ہیں کہ بڑے بڑے جانور، تھوڑا سا جانور آپے سے باہر ہو جائے تو ہم اسے قابو نہیں کر پا سکتے۔ یہ کون ہے جو اس کو ہمارے تابع کر رہا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تابع کر دیا تمہارے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس لیے کہ تم بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے اوپر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں رہنمائیاں دی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے اس جانور کو کسی پیر فقیر کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اور تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اس کے حکم کے مطابق ذبح کر رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، پھر بھی اللہ نے مقرر کیا، وقت بھی اللہ نے مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قربانی عید سے پہلے کی، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کی، اس کے لیے گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی ثواب نہیں قربانی کا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کی اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ وقت بھی اللہ نے مقرر کیا، دن بھی اللہ نے مقرر کیا، اور ہم یا ہمارے علماء اللہ کے مقابلے میں وقت بھی مقرر کرتے ہیں، دن بھی مقرر کرتے ہیں، کبھی 40واں دن، کبھی 30واں دن، کبھی سال کا عرس کا، اور کبھی کس جگہ کا تعجب کرتے ہیں، فلاں جگہ پہ، فلاں مزار پہ، فلاں مقام پہ، لیکن اللہ رب الجلال نے کہاں تعین کیا ہے؟ یا تو قربانی جا کر اللہ کے گھر میں حج کرنے پہنچ اور وہاں قربانی ادا کر، یا تو نے عید پڑھی ہے، سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر قربانی کی جائے، لیکن اگر نہیں ہے وہاں مقام تو جس جگہ بھی ہے تو وہاں اپنی قربانی کر۔ تو یہ مقرر بھی اللہ نے، اس کے رسول نے کیا، اور اس کا ثواب و اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ قربانی
اس کے علاوہ کسی جانور کو کسی نام کے ذبح کرنے کے لیے خواہ ہو دلہن کے آگے کیوں نہ ہو، دولہے کے آگے کیوں نہ ہو، تھان مقرر کرنا، جگہ مقرر کرنا، یہ شریعت کا کام ہے، کوئی مقرر نہیں کر سکتا۔ مرغ ہو، بکرا ہو، گاڑی کے آگے ذبح کرنا ہے، یہ جگہ مقرر کرنے کی وجہ سے حرام ہو سکتا ہے۔ تھان مقرر کرنا، اور اسی طریقے سے کسی ایسی جگہ پر جا کے دینا جس جگہ کے ساتھ کسی میلے کا، کسی انسان کا، کسی اور کا تعلق ہو اللہ کے بغیر، یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ فلاں جگہ پر میں اونٹ ذبح کروں گا، فلاں وادی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، اس جگہ کوئی میلہ ہوتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس جگہ کوئی پرانے زمانے میں کوئی بت تھا، کوئی اور چیز تھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر تم نے یہ نظر کیوں مانی؟ کہا یا رسول اللہ بس اس علاقے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا غربت وغیرہ، تو میں نے اس لیے وہاں منت مانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ منت پوری کرو۔ اگر کسی جگہ پر، کسی علاقے میں کوئی جگہ کسی اور کے نام کی ہو جائے تو پھر اس جگہ پہ مخصوص کرنا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے جانور دیے ہوئے ہیں، تابع اس نے کیے ہیں، یہ صرف اسی کے نام پر ذبح کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ یہ فلاں کا چڑھاوا ہے، چڑھاوا صرف اللہ کے بغیر کسی کا چڑھاوا جائز نہیں۔ یہی ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میری زندگی اور میری موت بھی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کی جا سکتا۔ کوئی چڑھاوا، کوئی چیز اللہ کے بغیر کسی کے نام کی نہیں دی جا سکتا۔ اگر کسی کے نام کی دینی ہوتی، جائز ہوتی، ثواب ہوتا، اللہ کی رضا ملتی، کچھ حاصل ہوتا تو سب سے پہلے کس کے نام کی ہوتی؟ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی کوئی چیز دی ہو، کوئی شبیر لگائی ہو اللہ کے نام، اللہ کے رسول کے نام کی، اللہ کے رسول کے نام کی کوئی جانور ذبح کیا ہو، نہیں۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، اگر جائز ہوتی تو سب سے پہلے اس زمانے کے لوگ اس پر عمل کرتے، ثواب حاصل کرتے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں نے جگہ جگہ پر آستانے بنا کر کے خود اپنی طرف سے وہاں ذبح کر دیا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے انسان کی اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرے گی جب تک کہ اس سے توبہ نہیں کرے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ذبح کرنے کے لیے بتایا ہے، کہا ہے، سنت موجود ہے، ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسا ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دی ہے اس پر ہمیں کامل یقین نہیں۔ ہمارے مولوی اگر ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے کرتے ہیں، بڑے ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچے گا، نہ ہی خون تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچے گا. اور یاد رکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں مسخر کی ہیں تاکہ تم ان پر اللہ کی بڑائی بیان کر سکو، اللہ کو راضی کر سکو. اور یاد رکھو وبشر المحسنین، ایسی نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز رکھی ہے. اب قربانی کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہیں جو اللہ رب الجلال نے مانگی ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام. یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہیں اس کی ہر چیز کے ثواب دے گا. کہا یا رسول اللہ جو اونٹ والے جانور ہوتے ہیں ان پر تو کتنے بال ہوتے ہیں؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. ایک قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بیٹا جس کو رو رو کر کے مانگا تھا اللہ نے بڑھاپے میں دیا، رو رو کر کے مانگا. بڑھاپے میں جا کے اسماعیل علیہ السلام میں اور بچپنے میں ہی گیا تو گیا بستی میں چھوڑ دینے کا حکم آیا، کر گزرے اور چھوڑ کے چلے گئے. پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوا اور اتنا ہو گیا کہ وہ ان کے ساتھ کام کاج میں شریک ہونے لگا، گھر کی ضروریات پوری کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا، خواب آیا، خواب میں آرڈر دیا اللہ نے، ہم نے خواب میں آرڈر دیا کہ اس کو ذبح کر. دیکھا کہ ان کو ذبح کر رہے ہیں بیٹے. سوچنے لگے کیا کروں؟ کہا پہلے بیٹے کو پوچھتا ہوں اس کا کیا خیال ہے. بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹا بھی نبی بننے والا تھا، اس کی تربیت بھی ابراہیم اور بی بی سارہ نے کی تھی. کہنے لگے ابا جی جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ کر دیجیے، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا، وہ کرنا ہوتا ہے. نبی جب بھی سوتے ہیں تو ان کا دل نہیں سوتا، ان کا دل جاگتا رہتا ہے. اللہ کی طرف سے جو خواب آتا ہے وہ حقیقت میں وہی ہوتا ہے، اس لیے وہ کرنا ہوتا ہے. کہا بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں. کیا کہنے لگے؟ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جی جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے. بہت بڑی بات تھی اللہ کی طرف سے، ایک آزمائش تھی اور اللہ نے خود کہا ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو کہا ابا جی کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، میرے بس کی بات نہیں. چھری کے نیچے صبر کرنا، گلا کٹوانا کسی کے بس کی بات نہیں. اس وقت جس وقت خود تسلیم ہم ہو کر کے ذبح کروانا اپنے آپ کو، لڑائی ہو رہی ہو تو کوئی اور بات، اچانک تیر لگنا، تلوار لگنی، کچھ چیز لگنا اور بات ہے، لیکن خود کو ذبح کرنے کے لیے خود تیار کرنا یہ بہت بڑی آزمائش کی بات ہے. اے ابا جی جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کار گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا بن جاؤں گا. تیار ہو گیا، وقت مقرر، دن مقرر. آج بھی جو لوگ حج پہ گئے ہیں اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے. ان کو پتا ہے کہ وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی مینا کے اندر،
وہ اتنی دور ہے کہ پیدل چل چل کے بندہ تھک جاتا ہے. وہ گھر سے نکلے چھری لے کر باقی انتظامات کر کے گھر سے نکلے. اب ماں کو بھی پتا ہے کہ بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ذبح کر کے. کس قدر آزمائش تھی اور کس قدر صبر کی انتہا تھی. شیطان لعین آیا. آج بھی حاجی اس وقت تک ان کا حج قبول نہیں ہوتا جب تک ابراہیم نے جس جگہ پر شیطان لعین کو کنکریاں ماری تھی اس جگہ جب تک حاجی جا کر کے کنکریاں نہیں ماریں گے ابراہیم کی طرح تب تک ان کا حج قبول نہیں ہوگا. حالانکہ وہاں شیطان نہیں ہے, شیطان کو نہیں مارتے. ہم لوگ وہاں حج میں ڈیوٹی ہوتی تھی. الحمدللہ 11 سال وہاں ڈیوٹی نہیں ہے. بوتھ بنے ہوئے آپ نے گئے ہیں, آپ واپس دیکھا ہے, شیشے کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے تھے. ان کے اندر ہم بیٹھتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے مسائل. ہمارے ساتھ سعودیہ کے شیخ ہوتے تھے تو ہم مترجم ہوتے تھے, سوال پوچھ کے بتانا. تو پہلے دن کے علاوہ باقی دن جو کنکریاں مارنی ہوتی تھی وہ ظہر کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد. پہلے نہیں مار سکتے, حضور نے پہلے نہیں ماری. اب وہ لوگ جو ہیں وہ پوچھتے تھے کہ مار لیں, کیوں نہیں مارے, لوگ مار رہے ہیں. تو ہمارے ایک شیخ تھے بڑے فضائی, وہ کہنے لگے بھائی بات سن کہ وہ ابھی وہاں پر شیطان نہیں آیا, وہ زور کے بعد آئے گا, پھر کہیں گے کہ ہمارے آرام سے جا کے بیٹھ. ویسے مسئلہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ماری ہے, پہلے نہیں ماری, تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. جب یہ کہا کہ شیطان نہیں آئے گا, شیطان زور کے بعد آئے گا, اگر اس کو کہنے کیا مارنی ہے تو بیٹھ کے, حالانکہ وہاں نہ شیطان ہوتا ہے, یہ تو ایک سنت ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ جھکا اٹھا کے مار رہے ہیں, سمجھے ہم شیطان کو مار رہے ہیں. اپنی عبادت کو وہاں کنکریاں مارنا, اللہ اکبر, یہ عبادت ہے, بہت بڑا ثواب ہے. اس وقت نیت وہی رکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اس وقت ہم شیطان کو نہیں مار رہے ہوتے, وہ تو ہم سنت پوری کر رہے ہوتے ہیں, نہ وہاں شیطان ہوتا ہے. لیکن میں بتا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ پہ آ کے اس نے روکا, خود بڑا شیطان آ گیا روکنے کے لیے, اور بوڑھے تو بوڑھا ہو گیا ہے, تیری عقل چلی گئی ہے, کبھی کسی نے تو بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے. شیطان کسی طرح بھی نیکی سے روکے, کبھی کسی نے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے. لیکن یہ ابراہیم تو وہ تھے جو خود آگے نمرود میں کود پڑے. ان کے صبر اور استقلال کو کون ہلا سکتا ہے. کہ گریاں ماری اس کو, اللہ کی سما بیان کر کے پڑھ کے وہ بھاگتا چلا گیا. کبھی کس کو اس نے گمراہ کیا, کبھی کس کو گمراہ کیا, کہ بیٹے کو لے کے جا رہا ہے, بی بی سارا کے وسوسہ ڈالا, لیکن نہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین, اللہ فرماتے ہیں جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے, تیار ہو گئے, اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے سرے تسلیم خم ہو گئے, تیاریاں مکمل ہو گئی. آج بیٹے کو ذبح کرنا ہے, ایک لیلا بیٹا اسماعیل, اس کو ذبح کر دینا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین, انہوں نے اس کو لٹا لیا پہلو کے بل. مقام پہ یوں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ابا جی میرا کرتا اتار لیجیے, کیونکہ بعد میں آپ مجھے دفنائیں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ چیز نہیں ہوگی. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. کہاں ہم ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں,
دل میں غرور، فخر، تکبر، اس کو بھی بتلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کہاں وہ جو خود ذبح ہو رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ دونوں فرما بردار ہو گیا اور اسے نکال لیا ذبح کرنے کے لیے، چھری چلانے لگے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم نے آواز لگائی ہے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بس کر دیجئے آپ نے اپنی خواب کو سچا کر دکھلایا ہے. اب نہ چھری چلائیے، بیٹے کو نہ ذبح کیجیے. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بڑا ذبح مینڈا دیا. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جنت کا مینڈا لے کے آئے اور ابراہیم کو دیا کیا، اس بیٹے کی جگہ اس کو قربان کر دیجیے. اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی، بیٹے کی قربانی قبول کر لی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو. تیار ہو جائیں ہماری آزمائش کے لیے تو ہم ان کا نقصان نہیں ہونے دیں گے، بچا لیں گے. لیکن ایک دفعہ ہم آزمائش ضرور کرتے اور اسی طرح نیکوکار لوگوں کو ہم جزا دیتے. یہ قربانیاں اس لیے نہیں ہے، یہ میرے مال کو بڑھانے کے لیے، میرے مال کی حفاظت کے لیے، میری اولاد کی حفاظت کے لیے، یہ ان سب چیزوں کے لیے ہے. اگر میں صحیح طریقے کے ساتھ، اگر میں اچھے انداز کے ساتھ وہ قربانی کروں گا تو اللہ رب الجلال اس کے بدلے میں میرے بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اور جانور قربانی کا جو ہوتا ہے اس کی عزت اور تکریم جانتے ہیں کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کو کھلانا، اس کی تقریب کرنا، اس کو اچھا کھلانا، یہ بھی ایک قربانی کے حصہ ہے. یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. صحابہ کرام گلے میں ہار ڈالتے تھے مختلف چیزوں کے بنا کر کے قربانی کے جانور کے لیے، اور قربانی کا جانور جو مخصوص ہو جاتا تھا. آج لوگ کسی بابے کا جانور ہو اور ریڑھی سے کوئی سیب کھا رہا ہے تو اس کو مارتے نہیں ہیں، کہتے نہیں یہ بابے کا جانور ہے، یہ گاؤں فلاں بابے کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں، اللہ کا جو جانور مخصوص ہو گیا اس کی تکریم کی جا سکتی ہے، اس کی عزت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی عزت اتنی کوئی نہیں کرے گا، شیطان نہیں کرنے دے گا. پھر اس کی عزت زیادہ کرنی چاہیے، تکریم کرنی چاہیے اس کی کہ یہ اللہ کے لیے ذبح ہونے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر دیا سارا کچھ، تو ہم نے آواز لگائی اور ہم نے انہیں بڑا ذبح دیا. اور ساتھ میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی. اور اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. پھر ہم نے اس کو پچھڑوں کے لیے چھوڑ دیا. جہان والوں تم بھی قربانی کرو، دن مقرر ہو گیا. اللہ نے مسلمانوں کے لیے دن مقرر کر دیا. 3 دن قربانی کیے جا سکتے ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13. بعض لوگ 10ویں، 11ویں، 12ویں، صرف 12ویں، 3 دن قربانی. 3 دن قربانی. ایام تشریق فرمائے دنوں کے اندر قربانی ہو سکتی ہے. اگر کوئی پہلے دن رہ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اونچی نیکی 10ویں کے دن، سب سے بلند ترین نیکی آج کے دن اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قربانی کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر ٹکنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا.
اس وقت حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فرمایا اپنی قربانی کے پاس کھڑی. کہ اس وقت کی وہ کیفیت، وہ تقویٰ وہ اللہ چاہتے ہیں کہ جہاں کہ اللہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم پر سلامتی ہو، ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں نیکوکار لوگوں. ابراہیم کو جیسے ہم نے جزا کی، یہ نہیں ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پیسے لگائے ہیں، قربانی دی ہے، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کچھ نہیں دے گا، بہت کچھ عطا کرے گا. اللہ بہت کچھ عطا کرے گا. اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جو لے کر کے بھول جائے. اللہ تو اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، قربانی کے دن آ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا قربانی کے دنوں کے بارے میں، قربانی کرنے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے. ہر قربانی کرنے والا وہ صرف یہی نہیں ہے جانور ذبح کرنا ہے اور وہ کسی کو بلائے اور جانور ذبح کر دے جی میری قربانی ہوگی یا گوشت گھر میں آیا ہے اور حساب لگاتا ہے کتنا گوشت بنا ہے، کتنے پیسے لگے ہیں، کتنے میں پڑا ہے، کتنے میں کلو پڑا ہے. نہیں، اس لیے نہیں ہے. قربانی کی سنتیں ہیں کہ قربانی کے جانور کا جو ذبح کرنے کی چھری ہے، ہتھیار ہے، وہ تیز ہونا چاہیے. اس کو کس طرح منہ کرنا چاہیے، اس کے پہلے کیا پڑھنا چاہیے اور اس کو کیسے ذبح کرنا چاہیے، اس کو پانی پلانا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کو کیسے پھر تم نے کھانا ہے، کیسے اس کو دینا ہے، کن لوگوں کو دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہڈیاں اور چھچڑے اٹھا کر کے تقسیم کر دیا اور باقی اچھی اچھی بوٹی پہلے نکال کر کے وہ فریج میں، ان کو تو یہ میں وہ بناؤں گا اور باقی جو ہے وہ تقسیم کریں. ایسا نہیں ہے. کہ بڑے ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ 3 حصے کرتے تھے کل مال کے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے گھر کے لیے. وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ذرہ برابر بھی اللہ قبول فرمائے اس کو. اس لیے میرے بھائیوں قربانی کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیے گا اور ان کو اپنے کوئی نہ کوئی پمفلٹ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا اپنے موبائل میں قربانی کی سنتیں جو ہیں وہ ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں. پھر آپ کی قربانی ہوگی، آپ کی قربانی کا آپ کو مزہ آئے گا، لذت آئے گی کہ میں کیوں ذبح کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہماری قربانیوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل ظہر کی نماز میں ایک پروگرام اسی سلسلے میں ترتیب دیا گیا ہے اور اس کے لیے محترم جناب قاری خلیل الرحمان صاحب جو کہ ٹی وی اسکالر ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں کراچی والے اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے فوراً بعد ان کا درس ہوگا. تمام احباب سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے کھانے کا بندوبست بھی یقین ہوگا اور آپ اپنے ساتھی اور بہت سارے ساتھیوں کو یا کوئی آدمی نہ آ سکے تو اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیں کہ بہت بڑے عالم تشریف لا رہے ہیں. اللہ ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين